الجن والانس الا ليعبدون صلوات یہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے جس میں اللہ نے بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم اس پوری کائنات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو صرف اور صرف ہمارے لیے پیدا کیا، یعنی پانی کی بے قرار موجوں پر زمین کا یہ خاکی فرش بچھایا تو ہمارے لیے، بغیر ستون کے نیلگوں آسمان کا شامیانہ لگایا تو ہمارے لیے، ستاروں کے چراغ روشن کیے ہمارے لیے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں جلائیں ہمارے لیے، یہ دریا کی روانیاں ہمارے لیے، افلاک کی سرخیاں ہمارے لیے، پہاڑوں کی بلندیاں ہمارے لیے، ہوائیں ہمارے لیے، فضائیں ہمارے لیے، خلائیں ہمارے لیے، دین ہمارے لیے، مذہب ہمارے لیے، شریعت ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے، توریت ہمارے لیے، انجیل ہمارے لیے، آدم کا علم ہمارے لیے، نوح کا فہم ہمارے لیے، عیسیٰ کا زہد ہمارے لیے، ابراہیم کی خلت ہمارے لیے، داؤد کی قوت ہمارے لیے، یوسف کا جمال ہمارے لیے، محمد کا کمال ہمارے لیے، علی کا جلال ہمارے لیے، اب جنت ہمارے لیے، امیر جنت ہمارے لیے، کوثر ہمارے لیے، ساقی کوثر ہمارے لیے، غدیر ہمارے لیے، غدیر کا مولا ہمارے لیے، کرب و بلا ہمارے لیے۔ غرض اللہ نے جو کچھ بھی بنایا وہ ہمارے لیے بنایا۔ تو دوستو آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہمیں غور کرنا چاہیے، آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ جب سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تو آخر ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ توجہ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے تو آخر ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ زمین کا فرش نہ بتا سکے گا ہمیں کس کے لیے بنایا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ نہ بتا سکے گا ہمیں کس کے لیے بنایا ہے، یہ اشجار اور اسمار نہ بتا سکیں گے ہمیں کس کے لیے بنایا ہے، یہ بلند و بالا پہاڑ نہ بتا سکیں گے، بلکہ اسے قرآن بتائے گا۔ جس طرح قرآن نے بتایا خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تو چاند و سورج کو بھی تمہارے تابع کر دیا۔ غلط جو کچھ بھی بنایا تمہارے لیے بنایا، اور تمہیں کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور پھر آپ آیت کو تیور تو یہ بھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں سے پہلے آپ سے پہلے جنوں کا تذکرہ کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے شریعت تمہارے اوپر لاگو کی گئی ہے ویسے جنوں کو بھی لاگو کی گئی ہے، جس طریقے سے نماز کا حکم ہمیں دیا گیا ہے ویسے جنوں کو بھی دیا گیا ہے، جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے ویسے جن بھی روزہ رکھتے ہیں، جس طرح سے گناہوں سے بچنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے ویسے جنوں کو بھی دیا گیا ہے۔ شریعت کی پابندی ہمیں بھی کرنی ہے، شریعت کی پابندی انہیں بھی کرنی ہے۔ تو یہ خیال ہی غلط ہے اور بیکار ہے، دین سے ہٹ کر ہے کہ ہمارے اندر جن آ گیا۔ بہت سے آپ کتابیں دیکھتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جن ہمارے اندر آ جائے۔ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جن کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ اگر کنٹرول ہی کرنا ہوتا تو نبی اور امام کو یہ حق دیا ہوتا کہ پوری کائنات سے کلمہ پڑھوا دو۔ جب نبی اور امام سارے کائنات سے کلمہ نہ پڑھا سکے تو ہماری زبان سے جن کیسے بول سکتا ہے؟ ہمارے کو اتنا اختیار کیسے ہو سکتا؟ اور اللہ پھر عادل نہیں رہے گا اگر اشرف المخلوقات بنانے کے بعد جنوں کو مسلط کر دے کہ جب چاہے ہمارے اندر داخل ہو جائے اور کوئی ایسی خلا چھوڑ دی ہو جہاں ان کے وہ جن بیٹھ سکتا ہے۔ لہذا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تعویذوں کا کاروبار کرنے والوں کا ایک وہ ہے تو گھوسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی روزی بھی چلتی رہتی ہے، دکانداری بھی چلتی رہتی ہے، قوم بیوقوف بنتی رہتی ہے۔ جن آ ہی نہیں سکتا آپ کے پاس، جن کا وجود ہے
مگر آپ یہ بھی یاد رکھیے گا جیسے انسانوں میں نمازی بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں، ایسے جنوں میں بھی نمازی بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں، جیسے انسانوں میں روزہ رکھنے والے بھی ہیں روزہ کھانے والے بھی ہیں، ایسے جنوں میں بھی روزہ رکھنے والے بھی ہیں روزہ کھانے والے بھی ہیں۔ جس طرح سے انسانوں میں شریعت کی پابندی کرنے والے بھی ہیں اور شریعت کی پابندی نہ کرنے والے بھی ہیں، ایسے جنوں میں بھی شریعت کی مخالفت کرنے والے جن بھی موجود ہیں۔ جس طریقے سے عدل و انصاف کرنے والے انسان بھی انسانوں ہی میں ہوتے ہیں، عدل و انصاف کا خون کرنے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنوں میں بھی عدل و انصاف کرنے والے بھی ہیں اور عدل و انصاف کا خون کرنے والے بھی ہیں۔ جس طریقے سے انسانوں میں ایک رحم دل انسانوں ہی میں پایا جاتا ہے، ویسے جنوں میں بھی رحم دل پائے جاتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہر محلے میں 2-4 غنڈے اور بدماش ہوتے ہیں، ایسے جنوں میں بھی 2-4 غنڈے اور بدماش ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان بے جرم و خطا آپ کو تماچا مار سکتا ہے، ویسے جن بھی آپ کو دھکا تو دے ہی سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر داخل ہونے کی ضرورت وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ سے کچھ چوک ہو گئی ہے یا وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کو دھکا دے سکتا ہے، آپ کو مانتا وجود ہے، اس گھر میں بھی جن ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو ستانے کے لیے نہیں۔ نہ جنہوں نے کبھی انسانوں کو ستایا ہے، جب تک کہ آپ خود دین کے پابند نہ ہو۔ اگر آپ دین کے پابند ہیں تو کوئی بھی دنیا کی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ زندگی بات آ گئی تھی، ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے تو اللہ نے جنوں کا تذکرہ کر کے صرف یہ بتانا چاہا کہ انسان یہ نہ سوچے کہ جن کو یہ علیحدہ سے آپ کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور جنوں کو بھی ہم نے شریعت کا پابند بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کسے کہتی ہے؟ کیا عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف روزہ رکھنے کا عبادت نام ہے؟ کیا عبادت صرف حج کرنے کا نام ہے؟ اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہے تو میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، صبح کی نماز اللہ نے کہا 2 رکعت پڑھیے، بالکل خالی ٹائم ہے، نہ آفس کا ٹائم ہے، نہ دکان کا ٹائم ہے، نہ کاروبار کا ٹائم ہے، نہ مزدوری کا ٹائم ہے، اور موسم بھی بہت اچھا، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے 2 رکعت پڑھو۔ ہم نے سوچا 2 رکعت کیوں پڑھے؟ اتنے خالی ٹائم میں 2 رکعت کیوں پڑھی جائے؟ 8 رکعت پڑھے تھے، ہم نے 8 رکعت پڑھ دی۔ جب نماز ہو گئی آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ اٹھک بیٹھک تو مگر نماز نہیں تھی۔ روزے کا زمانہ ہے، ہم نے سوچا اندازہ لگایا کہ مئی اور جون میں رمضان پڑ رہا ہے، 18 گھنٹے کا روزہ کون رکھے گا؟ لہٰذا دسمبر اور جنوری کے چھوٹے دن ہوں گے اور موسم بھی اچھا ہوگا، 30 کے بجائے 60 رکھ لیے، تو ادھر نہ رکھنے پڑے ڈبل رکھ لے، 60 رکھ لیے۔ کیا ہو گیا روزہ کا؟ فاقہ ہوا، روزہ تو نہیں ہوا۔ اگر سنت کی نیت کر لیے تو سنت روزہ کا ثواب مل جائے گا، لیکن آنے والے رمضان یا گزرے ہوئے رمضان کے 60 روزے رکھ لیے، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ کو اسی ٹائم کے اوپر رکھنا ہے۔ حج کا زمانہ آیا، 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ آدمی پہنچ گئے، حاجی پہنچ گئے، رمی جمرات میں بھی پریشانی ہے، طواف میں بھی پریشانی ہے، تو سوچا کہ اس زمانے میں حج نہ کریں، ایسے وقت پر حج کریں جب لوگوں کی تعداد کم ہو، لہذا خالی ٹائم پہ جا کر وہ جا کے حج کرائے۔ ہم حج کر کے آئے، کہا لوگوں سے کہا حاجی کہیے حج کر آئے ہم، تو مولانا اگر عمرہ کر کے آئے تو صحیح بھی ہے، اور حج کی نیت سے کر کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیجیے ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا کچھ نہیں ہے، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا روزہ نہیں ہے، ہم نے حج کیا، آپ نے کہا حج نہیں ہے، تو میں نے پوچھا آخر آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھنا عبادت ہے، 30 کے بجائے 60 روزے رکھ لیے، حج بھی کر لیا، آپ نے کہا نہیں عبادت نہیں ہے، یہ زحمت ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ اللہ نے جس وقت جس کام کا حکم دیا ہے اور جتنا حکم دیا ہے اسی ٹائم پر اتنا عمل انجام دے دو تو عبادت ہے، ورنہ زحمت ہی زحمت ہے۔ صلوات پڑھنے پر تو نہ نماز کا نام عبادت ہے، نہ روزے کا نام عبادت ہے، نہ حج کا نام عبادت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا نام عبادت ہے، بلکہ عبادت نام ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کا۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، تعمیل حکم کا نام ہے عبادت۔ واہ واہ واہ، اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے تو اللہ کی عبادت ہے، شیطان کے حکم کی تعمیل کی ہے تو شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ تعمیل حکم شیطان ہے تو شیطان کی عبادت ہے، اور تعمیل حکم خدا ہے تو خدا کی عبادت ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد سبحان اللہ۔ اللہ نے
گا کہ عبادت کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف اور صرف عبادت، صرف اور صرف عبادت۔ تو اگر نماز اور سجدہ اور تسبیح کا نام ہی عبادت ہے میرے دوستوں، تو آئیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیے، آپ ہوں، تسبیح ہاتھ میں ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، سجدہ گاہ ہو اور آپ کی پیشانی ہو، اور بس یا اللہ ہو، یا اللہ، نمازیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نہ گھر ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، بس آپ ہو اور آپ کے خدا کی عبادت ہو، یہی عبادت کا مفہوم ہے۔ تو پھر وہ راہب، سنیاسی، تارک الدنیا، درویش جو پہاڑوں کے دامن میں دھونی روائے اپنے بھگوان کی پوجا کر رہا ہے، نہ خاندان ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اور جو سماج و معاشرے کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے، اس کے احاطے میں وہ تمام اعمال آ جاتے ہیں جو انسان بندہ ہونے کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عبد ہونے کی حیثیت سے جو حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے چلے جاؤ، ہم تمہارے ہر عمل کو عبادت بنا دیں گے، ہر قدم کو عبادت بنا دیں گے، تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد اور اس منزل تک آنے کے بعد امام سے سوال ہوا، مولا عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے عبادت کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا عبادت کی تو 70 قسمیں ہیں، واہ 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 واہ، اور سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان جائز ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کرے۔ واہ واہ، دوسرے مقام پر امام نے ارشاد فرمایا، بہترین عبادت مولا بیان کر رہا ہے کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے جائز ذریعے سے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ ہر قدم کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے جب کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے پسینے کے قطرے جو گرتے ہیں وہ شہیدان راہ خدا کے خون کے قطروں سے افضل و بہتر ہوتے ہیں۔ کیا کہنا، واہ واہ میں واہ حصول رزق کے لیے کتنی حدیثیں سناؤں، واہ، ہر حدیث میں ایک لفظ برابر ملتا ہے، رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال۔ تو میرے نوجوانوں آپ کی یہ فکر غلط ہے کہ زمانہ دوڑ رہا ہے، جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے، جتنا مل جائے وہ اپنی تجوری میں آ جائے۔ آج کے نوجوان اسی راستے پر لگے ہوئے ہیں، جیسے ملے، جتنا ملے، سب اپنی تجوری میں آ جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھنا یہ فکر غلط ہے۔ جہاں سے ملے، جیسے ملے، جتنا ملے اپنی تجوری میں آ جائے، باطل ہے، مل بھی نہیں سکتا ہے۔ واہ، بس ایک ہی فکر ہونی چاہیے، اگر تو غلام مولا کائنات ہو تو ایک ہی فکر ہو کہ کم ملے یا زیادہ ملے، رزق حلال اور جائز ذریعے سے ملے۔ اور آپ یاد رکھیے گا یہ فکر اس لیے بھی غلط ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا، جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر، جیسے آج کل کے نوجوان کہتے ہیں، جب کسی کو سمجھانے کی کوشش کی جائز ذریعے سے رزق حلال حاصل کرو، وہ جواب دیتا مولانا جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے اس میں پڑ گئے ہم چکر میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر ہم حاصل کریں گے۔ تو ہم نے کہا جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر حاصل کرنا اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا آپ کے اختیار میں ہو تو میں اجازت دیتا ہوں آپ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے وہی ملے گا، اتنا ہی ملے گا۔ پوری زندگی کا رزق لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا آپ لوگ، جب تک مقررہ رزق جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا ہے اس کا آخری دانہ آپ کے حلق سے اتر نہیں جائے گا، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی مقررہ رزق کا آخری دانہ آپ کی زندگی کا ضامن بھی ہے، تو موت سے ڈرنا کیا؟ جب آخری دانہ جب تک کھاؤ گے نہیں موت آئے گی نہیں، اور جب آخری دانہ حلق سے اتر جائے گا تو موت سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ لہذا اللہ نے کہا جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے پوری زندگی کا رزق لوح محفوظ پر،
جب تک وہ ملے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، اتنا ہی ملے گا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، پوری زندگی کا رزق لوہے محفوظ پر، اور ہر دن کی روزی بھی لوہے محفوظ پر۔ آج آپ کو کتنا ملنے والا ہے لوہے محفوظ پر، کہاں سے ملنے والا ہے لوہے محفوظ پر۔ اگر آپ ایک جنرل مرچنٹ کی دکان کر رہے ہیں تو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے کس گھر سے کیا کیا سودا لینے کے لیے آدمی آئے گا، آپ کی دکان سے کون لے کر جائے گا، اور وہاں سے آپ کو کتنا پیسہ ملے گا، صبح سے لے کے شام تک کتنا ملنے والا ہے لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ دو باتوں کا علم اللہ نے بندوں کو نہیں دیا ہے، ورنہ کاروبار دنیا ختم ہو کے رہ جاتا۔ ایک یہ کہ آج کتنا ملے گا نہیں بتایا اللہ نے، اور دوسرا یہ کہ کہاں کہاں سے ملے گا نہیں بتایا اللہ نے۔ اگر یہ دو باتوں کا علم ہمیں ہو جاتا تو یہ بازار بند ہو جاتے، یہ مارکیٹ ٹھپ ہو جاتی، کوئی دکان دنیا میں نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے جب ہمیں معلوم ہے کہ آج کتنا ملنے والا، 5000 ملنے والا، اگر لوہے محفوظ پڑھ لیں اور 10 بجے دن میں صبح ہوتے 5000 کہیں سے مل جائے تو کیا ہم دیوانے ہیں جو شام تک دکان کھول کے بیٹھیں گے؟ جب لوہے محفوظ تو جو معلوم ہے کہ اللہ نے جو لکھا وہی ملے گا، وہ 10 بجے مل گیا تو شام تک کون ٹکر مارے گا؟ بند کر کے دکان گھر بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے؟ لہٰذا اللہ نے کہا شام تک کاروبار دنیا چلنا چاہیے، اس لیے نہیں بتایا کہ کتنا ملنے والا ہے، دوسرے کہاں سے ملنے والا ہے نہیں بتایا۔ اگر یہ علم ہمیں ہو جائے کہ کہاں سے ملنے والا ہے تو نماز صبح پڑھ کے ہم اس کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، اور دکان کھولیں گے، نہ کاروبار کریں گے، نہ آفس میں جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ لوہے محفوظ سے ہٹ کے تو کچھ ہو نہیں سکتا، جو وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ مل گیا تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے دو باتوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، کہاں سے ملے گا اور کتنا ملے گا۔ بس آپ کا کام یہ ہے، آپ کے ذمہ کام اللہ نے جو کیا وہ یہ کیا ہے، گھر سے نکلو، اپنی روزی تلاش کرو۔ ہم نے جہاں تمہاری روزی مخصوص کی ہے، محفوظ کی ہے، اس جگہ تک پہنچو، اپنی روزی حاصل کر لو۔ بس عزیزو یاد رکھو، گھر سے نکلنے کے بعد اس مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں سے روزی آپ کی مقرر کی ہے اور محفوظ کی ہے اللہ نے، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ نے جائز ذریعہ تلاش کیا ہے تو وہ رزق حلال کہلائے گا، اور ناجائز ذریعہ تلاش کیا ہے تو وہ رزق حرام کہلائے گا۔ آپ پہنچیں گے بھی وہی مجبوراً، پہنچنا ہی ہے آپ کو، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کر کے اگر آپ نے ناجائز ذریعے سے وہاں پہنچے تو وہ رزق حرام ہو جائے گا، اور اگر صبر کیا اور جائز ذریعے سے وہاں پہنچے تو وہ رزق حلال ہوگا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ملے گا وہی اور وہیں سے ملے گا جہاں پہ اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے وہاں پہ وہ جائز ذریعہ تلاش کیجیے تاکہ رزق حرام نہ ہو، رزق حلال ہو۔ اور یہی بات آپ کے مولا نے اپنے غلام قمبر کو بتائی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے پر محمد۔ مولا سفر سے آ رہے ہیں، مسئلہ واقعہ ہوگا آپ کا۔ ایک مسجد کے پاس پہنچے، دیکھا نماز کا ٹائم ہو رہا، مولا گھوڑے سے اتر آئے، دیکھا مسجد سے ایک آدمی نماز پڑھ کر نکل رہا ہے، اس سے کہا بھائی ہمارے گھوڑے کی حفاظت کرو، ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھائیے نماز۔ مولا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، وہ گھوڑا لے کے کھڑا ہو گیا، نماز سے فارغ ہو کر جب آپ کے مولا آئے تو گھوڑا تو تھا مگر محافظ غائب تھا۔ نہ صرف محافظ غائب تھا بلکہ کمبخت مولا کے گھوڑے کی زین چرا کے بھاگ گیا۔ مولا مسکرائے، لجام فرس کو تھاما، بیت الشرف میں تشریف لائے، خادم کو آواز دی، قمبر نے آگے سلام کیا۔ مولا نے کہا لو قمبر یہ 100 درہم لے جاؤ اور ایک زین خرید کے بازار سے لاؤ۔ وہ جانے لگے تو مولا نے آواز دی واپس آؤ۔ وہ واپس آ کیسی زین لاؤ گے؟ مولا 1 درہم کی ملے گی، کیسی معمولی زین ملے گی، وہی لے آؤں گا۔ کہا نہیں، مولا نے زین کے خصوصیات بیان کیے، ایسی ہو اور ویسی ہو، کیسی ہو۔ انہوں نے کہا مولا یہ تو 1 دن ہمیں نہیں ملے گی، تو 5 دن ہمیں ملے گی، آپ اردو اپنی زبان میں اپنے روپے کے لحاظ سے بتا دو۔ مولا نے 100 روپے دیے تھے، انہوں نے کہا نہیں 100 کے نہیں ملے گی زین، 500 میں ملے گی۔ تو مولا نے مسکرا کے قمبر سے کہا قمبر جاؤ بازار پہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی ایسی ہی زین بیچ رہا ہوگا، اس سے تم سودا کرو، وہ دے دے گا 100 میں۔
कंबर चले मौला के बताए पते में पहुंचे, देखा वाकई एक आदमी वाह बेच रहा वाह है। वाह वाह वाह। कब बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, कब बेचोगे हमें, कहाँ बेचेंगे, बेचने खड़े हुए। कब कितने की है, कब 500 की है, कब 100 में दोगे, कैसे जी लो 100 में, कब नहीं देते तो हम वापिस जा रहे हैं, कब 250 दे दो, कब नहीं 250 का नहीं 100 में ही दो, 100 में ही देना हो तो दे दो। गलत कि वो 200 पे आया और 150 पे आया तो कंबर लेकर मैं जा रहा हूँ, मेरे पास 100 ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अगर देना है तो दे दो वरना मैं जा रहा हूँ। तो जब कंबर जाने लगे तो उन्होंने कहा चल आओ 100 ही दे दो, 100 ले लिए और जीन दे दी। कंबर खुशी खुशी जीन लेके मौला की खिदमत में आए, मौला की खिदमत में जीन पेश कर दी। उसके बाद गौर से मौला के चेहरे को देखा। इमाम ने कहा कंबर कुछ मालूम करना चाहते हो? कहा हाँ मौला बड़ी अहम बात है। कहा ये बताइए क्या मालूम करना है? कहा मौला पहले तो ये बताइए 500 का माल 100 में मिल कैसे गया, और दूसरी बात ये बताइए कि आपको पहले ही इल्म था कि 100 में मिल जाएगा, आखिर माजरा क्या है? तो मौला ने कहा है कंबर जरा जीन को गौर से तो देखो, पहचानने की कोशिश करो। क्या कहना? अब जो कंबर ने दूसरी निगाह से गौर से देखा तो घबरा के कहा मौला ये तो अपना ही माल मालूम होता है। कहा हाँ कंबर अपना ही माल है। कहा मौला वाकई से आगाह कीजिए, तवज्जो चाहता हूँ, खास तौर पर नौजवानों से तवज्जो चाहता हूँ जिनकी फिक्र ये है कि जहाँ से मिल जाए, जैसे मिल जाए, जितना मिल जाए अपनी तिजोरी में आ जाए। मौला ने कहा सुनो कंबर, अल्लाह ने लौहे महफूज पर आज इसकी रोजी 100 रुपए मुकर्रर की थी और लिखी थी, और जब मैंने घोड़ा इसके हवाले किया और मस्जिद में गया तो मैंने दिल में नियत की कि जब मैं वापिस आऊंगा तो इसको 100 दे दूंगा। अगर कंबर ये रुक जाता और सब्र कर लेता तो वही 100 मिलते, मगर वो रिश्ते हलाल होकर मिलते। इसने बेसब्री का मुजाहिरा किया, मिले 100 ही मगर वही रिश्ते हराम हो गया। नमाज पढ़ने पर नारे हैदरी, नारे सलवार, उतना ही मिलेगा जितना लोहे महफूज पर लिखा हुआ है, और उसी जगह से मिलेगा जहाँ लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। उस तक पहुँचने के लिए जायज जरिया है तो रिस्क हलाल है, अगर नाजायज जरिया है तो रिस्क हराम है। लिहाजा मेरे नौजवानों ज्यादा से ज्यादा फिक्र करो कि रिस्क हलाल हासिल हो, बेसब्री का मुजाहिरा ना करो। अल्लाह ने जो लोहे महफूज पर लिखा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। वाह 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 वाह, कोशिश करो, और जितना लिखा है उतना सब कुछ होगा। पूरी जिंदगी का रिस्क मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों सुनो, जितना रिस्क अल्लाह ने लोहे महफूज पर लिखा है बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। 60 साल की उम्र आपको दी है, लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। 70 साल की उम्र अगर है लोहे महफूज पर लिखी हुई है, 100 साल की उम्र है तो लोहे महफूज पर लिखी हुई है, और उसी लोहे महफूज पर लिखा हुआ है कि 60 साल की उम्र होगी और ये 5 क्विंटल मीठा खाएगा। ये भी कितना गेहूं खाएगा, कितना चावल खाएगा, कितना नमक खाएगा, सब कुछ लोहे महफूज पर लिखा हुआ। आप समझे, अचानक कभी कभी डॉक्टर पाबंदियां क्यों लगाते हैं? कभी कभी पाबंदियां लगती है नहीं लगती है, कहते हैं साहब देखिए आपको शुगर हो गई है, आप शक्कर न खाइएगा, मीठा खाना छोड़ दो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जितना लोहे महफूज पर लिखा था कि आपकी 60 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में 5 क्विंटल आप मीठा खाएंगे, अभी 50 साल की उम्र थी 5 क्विंटल तो खा लिया, तो फिर बुलाएगा अल्लाह के सामने जाके कह दिया अल्लाह अब क्या करें, ये 10 साल की उम्र बाकी है, मीठा तो पूरा खा दूंगा, खत्म कर दे। कहा नहीं, जितनी उम्र दी वो तो खत्म नहीं हो सकती। कहा फिर आगे कैसे 10 साल चलेगा मामला? कहा इसको शुगर का मरज दे दो, खुद ब खुद डॉक्टर पाबंदी लगा देंगे। कितना घी खाएगा 60 साल की उम्र में? इतना घी खाएगा, 40 साल की उम्र में पूरा खा गया, पूरा चिकनाई खा गया। मलाएगा लगे अल्लाह अभी तो 40 ही साल हुए, अभी 15 साल बाकी है उम्र के, मगर जितना तूने चिकनाई लिखी थी सब खा गया। कहा इसको 1-2 झटके दिल के लगा दो, हार्ट के 2-3 झटके लगेंगे, डॉक्टर खुद पाबंदी लगा देगा। अब आप देखिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, लखनऊ में बड़े अच्छे हार्ट के डॉक्टर भी है, शुगर के डॉक्टर भी है, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। और डॉक्टरों के पास अमीर भी आते हैं और गरीब भी आते हैं, आते हैं नहीं आते, एक से एक अमीर। चुनाचे डॉक्टर के पास एक पहुंचा बहुत अमीर कबीर, बड़ा पैसा, उसे खुद में मालूम कितना बैंकों में हो, कितना घर में है, कितना सफेद पैसा हो, कितना काला पैसा उसे मालूम ही नहीं, भरा पड़ा है। वाहन के बैठा, डॉक्टर ने सारे कागजात, सारे चेकअप वगैरह सब देखे
اور دیکھنے بعد اس کو دیکھا کہ بڑی گمبھیر بیماریاں لگی ہوئی ہیں آپ کو تو پھر کیا کرے گا؟ نسخہ تو لکھ کے دے رہے ہیں مگر تم کو پرہیز کرنا پڑے گا. بولے کیا کرنا پڑے گا پرہیز؟ کہا تم چکنائی کھانا ختم کر دو, میٹھا مت کھاؤ, ابلا ہوا کھاؤ. کیا کھاوے؟ کہا ترئی ابلی ہوئی کھاؤ, لوکی ابلی ہوئی کھاؤ, بھنڈیاں ابلی ہوئی کھاؤ, دال ابلی ہوئی کھاؤ, چاول نہ کھاؤ, میٹھا کوئی پھل وغیرہ مت کھاؤ, یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. غلط کہ پوری زندگی کی جتنی چیزیں کھانے والی تھی سب پہ پابندی لگ گئی. اور اس کے بعد وہ اٹھ کے گیا تو ایک بیچارہ رکشا چلانے والا غریب آ گیا جو صبح سے شام تک پتہ نہ کیسے 100-150 روپے کما کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے روٹیاں پکاتا تھا, پکواتا تھا, بچوں کا پیٹ بھرتا تھا. وہ جو آن کے بیٹھا وہی جملہ جو اس سے کہا تھا وہی سے بھی ڈاکٹر نے کہا بڑی گمبھیر بیماریاں ہیں, نسخہ تو لکھ کے دے رہے ہیں پابندی کے ساتھ کھانا مگر پرہیز کرنا پڑے گا. کہا کیا پرہیز ہے؟ کہا چکنائی کھانا شروع کرو, بہت چکنائی آئی نہیں تمہارے جسم کے اندر. میٹھا کھاؤ, اصلی گھی کھاؤ, سیب کھاؤ, کیلا کھاؤ, پیڑا کھاؤ, لڈو کھاؤ, یہ کھاؤ وہ کھاؤ. ارے ڈاکٹر نے وہاں پہ پابندی لگا رہا یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ, اور ادھر سب کچھ کرا کھاؤ, وہ سب کچھ کھا سکتا ہے. پابندیاں لگ رہی ہے, یہ کچھ نہیں کھا سکتا بیچارہ تو ڈاکٹر کہہ رہا سب کچھ کھاؤ. ہے کیا یہ ڈاکٹر نہیں بول رہا, یہ لہو محفوظ بول رہی ہے. اس کے کھاتے میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو پابندیاں لگائی جا رہی ہے. اس کے کھاتے میں سب کچھ باقی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ. سلامات پڑھتے پر اگر لوہے محفوظ کے اوپر آپ کا رزق اگر باقی ہے تو ڈاکٹر کہے گا سب کچھ کھاؤ, اور لوہے محفوظ تو مقررہ رزق ختم ہو چکا ہے تو ڈاکٹر پابندیاں لگائے گا یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. بس میرے نوجوانوں میں نے بات کو ختم کیا مگر آخر کلام میں صرف وہی بات جو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر کہ حالات بڑے خراب ہیں اور لکھنؤ کے حالات بھی زردوزی کا کام بھی بند ہے تو بڑی پریشانیاں ہمارے گھروں میں, اور جب ادھر لاک ڈاؤن بھی چل رہا تھا اس کی وجہ سے اور زیادہ پریشانیاں ہو گئی. اب دیکھیے ادارہ تنظیم المکاتب نے اسی پریشانیوں کو قوم کی دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو اسی لکھنؤ کے اندر تقریباً 300-400 آدمیوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرائے. یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو کرائے گئے چھوٹے چھوٹے کاروبار نہیں ہے, اگر آپ اس پر توجہ دیں گے تو یہ بہت بڑا کاروبار بن سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ٹھیلے کے اوپر کیے جاتے ہیں یا محلے کے چھوٹے چھوٹے کیے جاتے ہیں, اگر آپ اس کے اوپر قبضہ کر لیں تو یہ امام کی خوشنودی کا سبب بنے گا. اس لیے کہ امام نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی شیعہ غریب رہے, امام نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی شیعہ ایسا ہو جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہ ہو, امام نہیں چاہتے کہ آپ بس دنیا کریں یا کسی کی نوکریاں کریں. نہیں, امام نے حکم دیا کہ آپ کاروبار کریں اور ایسا کاروبار کریں. کاروبار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی دکانیں قائم کر لیں اور سمجھے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں. نہیں, امام نے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مارکیٹ پر قبضہ کرو, بازار پر قبضہ کرو. چاہے چھوٹے چھوٹے جو ابھی تنظیم المکاتب نے آپ کو یہ مدد کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھل جائیں, اگر یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کر کے اسی بہت بڑے مارکیٹ ہے, بہت بڑا بازار ہے, اگر پورے لکھنؤ میں چھوٹے چھوٹے کاروبار پر شیعان حیدر کرار کا قبضہ ہو جائے اور سب میں مشہور ہو جائے کہ یہ مناسب قیمت کے اوپر مال دیتے ہیں تو پورے لکھنؤ میں شیعان حیدر کرار کا نام ہو جائے. مگر اس طرح سے کاروبار کرو جو کر رہے ہیں انہیں بھی میں کہنا چاہتا ہوں, اور جو انہوں نے شروع نہیں کیا ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, بڑا کاروبار ہے چھوٹا کاروبار ہے, اپنی پہچان بناؤ مارکیٹ میں, اپنی پہچان بناؤ بازار میں. یہ علی والے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے, یہ علی والے ہیں بیگا نہیں دیں گے, یہ علی والے ہیں یہ ہمارے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے, یہ علی والے ہیں سچے ہیں. اپنی پہچان بناؤ, اگر تم اچھے کردار پیش کرو گے دنیا کے سامنے تو آپ کے مولا کا نام اونچا ہوگا. اس لیے کہ یہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی. 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ان میں اتنی ایمانداری باقی ہے تو جس امام کو یہ مانتے ہیں وہ کتنے بڑے ایماندار. کیا کہنا, واہ 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 واہ. اگر یہ سچے ہیں 1400 سال گزر جانے کے بعد تو جس امام کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ امام کتنے سچے ہوں گے. اگر ہم نے بے ایمانی جھوٹ اور فریب کا سہارا لیا تو یہی قومیں کہیں گی معاذ اللہ معاذ اللہ, یہی قومیں کہیں گی. جب علی کے چاہنے والے ایسے ہیں, بے بد کردار ہے, بے عمل ہے, زبان کے جھوٹے ہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ.
یہی بات مولا نے کہی ہے، قوموا لنا شینن ولا تقوموا لنا شینن، ایسیوں ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے بدنامی کا سبب بننا۔ اور بدنامی کا راستہ یہ کی ہے کہ بازار میں جا کے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ آپ علی والے ہو تو صرف ایک ہی فکر ہو، جو کچھ بھی جیب میں ہے وہ رزق حلال۔ واہ 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 واہ، آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بچے اور آپ کی بیوی اور آپ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے؟ واہ، اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے اور کسوٹی پر جانچنا ہے تو اس کا آسان راستہ ہے، اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ پورے دن کاروبار کرنے کے بعد گھر میں قدم رکھیں، اور گھر میں قدم رکھیں ایک پاک تقوی سے آراستہ مومنہ بیوی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آپ کا استقبال کرے، ایسا استقبال کرے کہ آپ کے دن بھر کی تھکن اتر جائے، تو سمجھو گھر میں رزق حلال۔ اور اگر گھر میں قدم رکھتے 2-4 صلواتیں پڑھ گئی آ گئے، 4 بجے چھٹی ہوئی تھی 6 بجے تک کہاں تھے؟ اگر اس نے اس قسم میں آسانے دینے شروع کر دیے اور پیچھا لے لیا اور ٹانگ پکڑ لی تو اور تھکن ڈبل ہو گئی، تو سمجھ لو رزق حلال نہیں ہے، رزق حرام۔ اگر محلے میں قدم رکھتے ہی اہل محلہ آپ کے بچے کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے، ارے جناب آپ کا بچہ بہت شیطان ہے، گالیاں دیتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ لوگوں کو سلام بھی نہیں کرتا، بڑا بدتمیز بیٹا ہے آپ کا، اسکول والے شکایت کریں گے صحیح سے پڑھتا نہیں ہے، اسکول میں آتا نہیں، 10 کی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں، شام کو آتی پورے دن کاروبار کر کے آیا ہے، سر سے پیر تک تھکا ہوا ہے، یہ بچے کی شکایتیں سننے کے بعد دل اور بھاری ہو جائے اور تھکن بڑھ جائے تو سمجھ لینا گھر میں رزق حلال نہیں ہے، رزق حرام ہے۔ واہ، اگر محلے میں قدم رکھتے 2-4 بزرگ آگے بڑھے اور کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا سعید ہے، بڑا نیک ہے، بڑا آپ نے اچھی تربیت دی ہے، جیسے ہی دیکھتا بزرگوں کو سلام کرتا ہے، اول وقت مسجد میں آ جاتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، آپ کی بیویوں نے مل کے بڑی اچھی تربیت دی ہے۔ سوچو کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کی تعریف سنتے ہیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تعریف کر دے دل بھر کی تھکن اتر جائے گی، تو سوچو تھکن بڑھ جائے تو سمجھو گھر میں رزق حرام ہے، اور اگر تھکن اتر جائے تو سمجھو رزق حلال ہے۔ اگر رزق حلال رزق کھانے کے بعد دل میں موت کی تمنا پیدا ہو تو رزق حلال کھایا ہے، اور اگر موت سے ڈر لگتا ہو تو رزق حرام کھایا ہے۔ اگر دل میں تمنا موت جاگ رہی ہے، اللہ موت آ جائے، اب دنیا سے چل جائے، رزق حلال ہے، اور اگر ذکر موت سنتی آدمی ڈرنے لگے، کانپنے لگے تو رزق حرام کھایا ہے۔ یہی تو کربلا کے میدان میں ایک طرف وہ تھے کہ جو موت سے ڈر کے بھاگ رہے تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو موت کا پیچھا کر رہے تھے، وہ موت آگے آگے دوڑ رہے تھے۔ جو موت کو تلاش کر رہے تھے انہوں نے رزق حلال کھایا تھا، جنہوں نے رزق حرام کھایا تھا وہ موت سے ڈر کے بھاگ رہے تھے۔ یہ کربلا کے میدان کی کھلی بھی کہانی ہے، کھلی بھی داستان ہے کہ کچھ وہ تھے جو موت سے ڈر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو موت کو تلاش کر رہے تھے۔ موت کو تلاش کرنے والے ایسے تھے کہ جب جناب قاسم سے امام نے پوچھا موت کو کیسا سمجھتے ہو، کہا شہد سے زیادہ شیریں۔ علی اکبر سے نے جب سوال کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کہا بیٹا اگر ہم ہی حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو علی اکبر نے جواب دیا بابا پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جائیں۔ وہ ششمہا علی اکبر جس نے دیکھا کہ مولا بابا صدائے استغاثہ بلند کر رہے، اب کوئی وقت نہیں ہے، تو موت کی تمنا میں خود کو گہوانے سے ملا۔ عزیزوں میں نے مصائب شروع کیے، آپ کی آوازیں بڑھ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جیسے ویسے مصائب آگے بڑھیں گے، آپ جناب سیدہ کی خدمت میں ان کے لال اور خاندان کا پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب آج سلسلہ مصائب کو ختم کروں گا
تو یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں بھی رک جائیں گی، یہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی رک جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے پوری دنیا میں یہ دیکھا ہے جب تک ذاکر مصائب کرب و بلا بیان کرتا ہے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور جب مصائب کرب و بلا کا بیان رک جاتا ہے تو بہتے ہوئے آنسو رک جاتے ہیں، بلند ہوتی ہوئی آوازیں تھم جاتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو لگاتار جاری کیوں نہیں رہتے؟ ہائے حسین ہائے حسین کی صدائیں رک تو نہیں جاتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے۔ عزیزو، ہم نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے نہیں دیکھے، ہم نے علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل نہیں دیکھا، ہم نے عباس کے کٹے ہوئے شانے نہیں دیکھے، ہم نے علی اصغر کے گلے پر تیر نہیں دیکھا، ہم نے حسین کے چھوٹے ہوئے گلے پر خود خنجر تلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے حسین کا سر دھوکے نیزے پر نہیں دیکھا۔ امام مظلوم ہم نے جلتے ہوئے خیموں سے نکلتی ہوئی بیویوں کو نہیں دیکھا، جلتے ہوئے خیموں سے نکلتی ہوئی بیویوں کے سروں سے اترتی ہوئی چادروں کو نہیں دیکھا۔ ارے ہم نے شمر کو سکینہ کے رخساروں کو نہیں دیکھا، ہم نے کوفے کا بازار شام کا وہ بازار نہیں دیکھا جن میں شہدانیت سر مرینہ تھی۔ اور ایک منادی کی نگاہ زینب ہے، ام کلثوم ہے، تو میرے دوستوں کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں گزرے، اس لیے آنسو رک جاتے ہیں، مگر ہائے میرا بے قص امام، ہائے میرا لاوارث و لوارث امام، اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے رک گئے؟ وہ جب تک زندہ رہا روتا رہا، جب پانی سامنے آیا رونے لگا، جب بازار سے گزرتے ہوئے قصائی کو دیکھا کہ بکرا ذبح کر رہا ہے تو روک گئے، کہا بھائی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ اس نے اپنا ہاتھ روک دیا، کہا آقا جب تک ہم جانور کو پانی نہیں پلاتے ذبح نہیں کرتے۔ مولا زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، ارے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے پانی پلایا۔ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، جن کا بھوکا پیاسا، ہائے بابا کا سوکھا وغیرہ، وہ شمر کا خود خنجر۔ پانی سامنے آتا تو اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پانی بن کر پرنالے سے بہنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ پرنالے سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے، جناب بنحال قریب سے گزر رہے تھے، ان کے جسموں کو قطرے گر گئے، سوچا اس بہانے سے مولا سے ملاقات ہو جائے گی، چلو معلوم کریں کہ گرنے والا پانی نفیسہ یا پاک۔ دروازے میں جا کر دق الباب کیا، امام نے آگے پوچھا کون؟ کہا منحال ہوں۔ کہا منحال کیسے آئے ہو؟ کہا یہ معلوم کرنا ہے مولا سے، یہ پرنالے سے گرنے والا پانی نجیسہ یا پاک ہے؟ تو امام کی کنیز رونے لگا۔ کہا بیوی رونے کا سبب کیا؟ میں تو تجھ سے یہ معلوم کر رہا ہوں کہ گرنے والا پانی پاک ہے نجیس ہے؟ تو وہ چیخے مار کے رونے لگا۔ اور جب تیسری مرتبہ منحال نے کہا ارے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، میرا دل کانپنے لگا، بتا رونے کا سبب تو بتا دے، تو اس نے اپنا سر توبے دروازہ پر دے مارا۔ رونے کا منحال جسے تم پانی سمجھ رہے ہو، وہ تمہارے امام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں، تو پانی بن کر بہ رہے ہیں۔ منحال رونے لگے، کہا بیوی مجھے میرے امام کی خدمت میں پہنچا دے۔ ایک مرتبہ کنیز امام لے کر گئی، منحال نے کیا دیکھا؟ وضو کے لیے امام آبادہ ہے، ایک ظرف میں پانی رکھا ہوا ہے، اور مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لبوں پر یہ الفاظ ہے ارے یہ وہی تو پانی ہے جو میرے بھائی علی اصغر کو نبی۔ آئے میری بہن سکینہ، اسی پانی کے لیے العطش کی صدائیں بلند کرتی رہی، ارے یہی پانی ہے جس کی وجہ سے چچا کے بازو قلم ہو گئے۔ آئے میرا بھیا عباس، میرا بھیا علی اکبر شہید ہو گیا۔ آئے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، سوکھا ہوا گلا تھا، شمر کا خود خنجر تھا۔ ایک مرتبہ منحال نے ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا کب تک روئیے گا؟ امام نے منحال کو دیکھا، منحال تم نے انصاف نہیں کیا، منحال اگر کسی کے گھر کا ایک مر جاتا ہے وہ بھی بہت روتا ہے۔ ارے میرے گھر سے یہ جو باہر میں 72 جنازے نکلے ہیں، ارے آنسو کیسے رک جائے؟ منحال نے دوبارہ ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ ارے امام نے رخساروں پر نماز پڑھی، ارے منحال کو نے انصاف نہ کیا، ارے شہادت ہماری میراث ہے تو کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ کوفہ و شام کا بازار ہو، سر پر ہے نا ماں بہنے ہو، منحال کی میراث
یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، ہماری ماں کے ہاتھ میں۔ سیال فرض مریم الا